خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج صفت عارضہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حرف کو پر کرنا اور باریک کرنا صفت عارضہ کے بیان میں سے۔ صفت عارضہ وہ کہ جو کسی وجہ سے پائی جائے، صفت لازمہ کا بیان ہو چکا جو ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ اب صفت عارضہ جو کبھی پائے جائے، یعنی کہ حروف مستعلیہ، ان کو ہمیشہ پر کرنا ہے، ہر حالت کے اندر، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، چاہے ان پر وقف کیا جائے یا وصل کی حالت میں پڑھا جائے، ہر حالت میں وہ پر ہوں گے۔ یہ صفتیں لازمہ میں سے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ صفت عارضہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ 4 حروف ہیں، الف، واو، لام اور را۔ الف اور واو جیسے آپ دیکھیں گے، واو تو واو ساکن اور اس کے پہلے واو مدہ اور اس کے پہلے حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا، تو حروف مستعلیہ کی وجہ سے یہ واو پر ہوگا۔ آپ پڑھیں گے قو، جب واو قاف کو پر کریں گے تو ساتھ میں واو بھی پر ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد الف، جو یہ الف ہے، طال، جب تو کو آپ پر کریں گے، تو کو، تو تو کے ساتھ الف بھی پر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ الف سے پہلے حروف مستعلیہ ہے۔ ٹھیک، پڑھیں گے تو، جب تو کی ادائیگی کو پر کریں گے تو اس کے ساتھ یہ الف بھی پر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں لام، یہ بھی پر ہوتا ہے اور باریک بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو اسم اللہ کا لام ہے، یہی لام پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی لام پر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ نعبد، یہ ہمیشہ باریک ہوگا، چاہے اس کے پہلے زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، یہ لام ہمیشہ باریک ہوگا۔ اور لفظ اللہ کا لام پر ہوگا جب اس کے پہلے زبر یا اس کے پہلے یہ پیش ہو، تب لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ جیسے هو اللہ، یہ زبر ہے لفظ اللہ سے پہلے، یہ لفظ اللہ سے پہلے پیش، یفعل اللہ، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہوگا تو یہ لفظ اللہ کا لام بھی باریک ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو ادائیگی ہوتی ہے پر حرف کرنے کی، تو زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جائے تو حرف پر ہو جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے، اور نہ اٹھایا جائے تو حرف باریک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پر کرتے ہوئے منہ کو گول کرتے ہیں، تو منہ گول کریں گے، لیکن خاص طور پر یہ ادائیگی کے اندر منہ گول ہوتا ہے، بات الگ ہے، لیکن اگر پر کرنے کے لیے خاص طور پر منہ گول کیا جائے تو وہ غلط۔ جیسے خا کو پر کرنا ہے، اب خو، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ جب آپ خا پڑھیں گے، خا، تو یہ ادائیگی اور اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہونٹ ہے اس کا کوئی دخل پر ہونے میں نہیں۔ پر ہونے کے لحاظ سے کیا ہے؟ تالو، زبان تالو کی طرف اٹھ جائے، حرف پر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لام پر کریں گے اللہ، دیکھیں منہ گول نہیں ہوا، اللہ، اللہ، اب یہ حرف غلط ہو جائے گا، زبان صرف اوپر اٹھے بات ہو جائے گی، اللہ۔ ٹھیک، اب را کے قاعدے، الف، واو، لام، یہ 3 چیز ہوئی۔ اب را، جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ربنا، رسولا، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے ریحن۔ اب را مشدد کے اوپر، اس کا حکم بھی اسی کی طرح ہے، را مشدد کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے لیس البر ففروا، اور را کے نیچے، را مشدد کے نیچے زیر تو را باریک، جیسے من شر۔ ٹھیک، اب را ساکن سے پہلے زبر یا پیش تو بھی را پر ہوگی،
جیسے ارحم قرآن، را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی تو بھی را باریک ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر اصلی را باریک ہوگی، جیسے فردوس، زیر اصلی اسے کہیں گے جو زیر کلمے کے اندر پہلے سے موجود ہو، یہ کسی وجہ سے نہیں آیا، یہیں تھا پہلے سے، ٹھیک ہے. اور زیر عارضی وہ ہوتا ہے جو کسی وجہ سے آئے، یہ زیر عارضی ہے. یہ جب کلمہ شروع ہوتا ہے یہاں، تو یہ کلمے کے شروع میں صرف یہ حمزہ وصلی تھا اور را ساکن ہے. جب ساکن حرف سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، کلمے کو شروع ہی نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے یہاں حمزہ کے نیچے زیر عارضی دیا جاتا ہے، تو یہ حرف کی ادائیگی آسان ہو، ساکن حرف سے پڑھا جا سکے. ارجعوا، تو جب زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، اور اس کے بعد یعنی کہ را کے بعد حروف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہاں دال ہے، حروف مستعلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر را پر ہوگی. اور یہاں پر زیر اصلی ہے، ارجعوا، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے، تو زیر عارضی ہو تب بھی را پر ہوگی، کیونکہ زیر عارضی ہے، کسی وجہ سے آیا ہے، تو یہ کسی وجہ سے آنے والا یہ را کے اوپر اثر نہیں کرے گا. پھر را ساکن سے پہلے کسرہ الگ کلمہ میں ہو، جیسے آپ دیکھیں گے یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، یہ دو کلمے ہیں، تو یہاں را ساکن سے پہلے زیر الگ ہے، جب آپ ملا کے پڑھیں گے امیرتابو، را پر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو دوسرے کلمے کا زیر بھی را کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اب مثال کے طور پر یہ کلمہ ہی نہ ہوتا، یہیں سے شروع کرنا ہے، تو یہاں پر شروع کیسے کریں گے؟ یہاں پر یہ زیر لگائیں گے آپ حمزہ وصلی کے نیچے، جب زیر لگے گا تو یہ زیر کون سا ہوگا؟ عارضی ہوگا، تو یہ زیر بھی را کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا. جب آپ پڑھیں گے تو پر ہوگی را، ارتابو، ٹھیک. ایسے ہی دوسری مثال اسی کی، الذی ارتضی، ٹھیک ہے، را پر ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. اب را ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو، اس را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، جیسے قیر، یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، ہم را باریک کر سکتے ہیں زیر ہونے کی وجہ سے، لیکن اسی را کے بعد حروف مستعلیہ ہے اسی کلمے میں، تو را پر ہوگی، جیسے قرطاس، قرطاس، اس طرح ارصادا، پھر اسی طرح لبالمرصاد، ٹھیک. اور ایک اور جملہ فرقہ، یہ 4 جملے پورے قرآن میں ہیں کہ جہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہے، جس کی وجہ سے یہ را کیا ہوں گی؟ پر ہوں گی. اب رہا یہ ایک کلمہ، یہ ہے فرقین، فرقین، یعنی کہ یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اسی را کے بعد یہ حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمے میں موجود ہے، را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اور یہاں را پر ہونے کے ساتھ ساتھ باریک بھی ہوگی، باریک بھی آپ کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ را بین الکسرتین، 2 کسرہ کے درمیان ہے، 2 کسرہ کے درمیان ہے. پر کرنے کے لحاظ سے یہاں را ساکن سے پہلے زیر، اس کے بعد حروف مستعلیہ، اور باریک یوں کر سکتے ہیں کہ 2 زیر کے درمیان را ہے، اس وجہ سے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. اصل مسئلہ ہے اگر اس پہ وقف کیا جائے تو را پر ہوگی کہ باریک ہوگی. جب آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو جیسے یہ لکھا ہے پھر اس کے بعد قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، اور جب آپ اس کے پاس وقف کریں گے تو یہ 2 زیر ہٹ جائے گا اور اس کے اوپر سکون آ جائے گا، یعنی کہ جب آپ رکیں گے تو ہوگا فرق، یہ ہوگا. تو اب جو 2 زیر تھے جس کی وجہ سے آپ کو را باریک بھی کر سکتے ہیں، اب وہ زیر ہے دوسرا نہیں ہے، تو یہاں پر قاف ساکن ہو جائے گا. اب را پر ہونی چاہیے، لیکن روایتاً یہ بھی ثابت ہے کہ یہاں باریک بھی، آپ وقف کی حالت میں بھی را کو باریک کر سکتے ہیں، یہ روایتاً ثابت ہے. اگر اس کے متعلق کچھ اور بھی ہوا
تو شارٹ ویڈیو کے ذریعے اس کے متعلق آپ کو وضاحت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، زیر اصلی ہو، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہو، تو را کیا ہوگی؟ جی باریک ہوگی۔ جیسے دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر انذر، اور قاف را ساکن کے فوراً بعد ہی ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، تو بھی را کے اوپر اثر نہیں رکھے گا، یعنی کہ را باریک ہوگی۔ جیسے انذر قومک واصبر صبرا، تو را باریک ہوگی۔ پھر اس کے بعد را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی، چاہے اس را کے اوپر، یعنی کہ را ساکن سے پہلے جب یا ساکن ہو اور اس کے پہلے اگرچہ زبر یا پیش بھی ہو لیکن را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں گے یہاں یہ وقف کی حالت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ والا، کیونکہ جب آپ رکیں گے ملا کے پڑھیں گے تو را کے اوپر پیش ہے تو را پوری پڑھی جائے گی، لیکن جب وقف کریں گے اس کے اوپر تو یہ را ساکن ہو جائے گی۔ اب آپ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اس وجہ سے را باریک ہوگی، چاہے اس کے پہلے زیر ہو یا زبر ہو، را کیا ہوگی؟ باریک۔ جیسے خیر، قدیر، را باریک ہوگی ہمیشہ، اور یہ حالت وقف میں یہ پیش آئے گا۔ اور پھر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اگر دوسرا حرف ساکن ہو، یا ہے تو باریک ہی ہونی ہے، لیکن اگر را ساکن سے پہلے کوئی دوسرا حرف، یعنی کہ یہاں دیکھیں دال ہے اور اس کے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ جیسے لیلۃ القدر، یہ بھی حالت وقف میں پایا جائے گا، کیونکہ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے نیچے زیر ہے اور آپ پڑھیں گے تو لیلۃ القدر خیر، ٹھیک، تو اس میں را اپنی حرکت کی وجہ سے پور اور باریک ہوگی، لیکن یہاں پر را ساکن سے پہلے ساکن حرف ہے تو اس کے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق را پر اور باریک ہوگی۔ جیسے لیلۃ القدر، را پر ہوئی، ما فی الصدور، را پر ہوئی۔ وقف کی حالت میں یہ قاعدہ پایا جائے گا۔ اور را کا زبر اگر امالہ کی وجہ سے زیر کی طرف مائل کیے گئے، یعنی کہ جو مجرے ہا ہے وہ اصل میں مجرا ہا تھا، کیا تھا؟ مجرا ہا، یہ تھا مجرا ہا تھا، لیکن علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں اس میں امالہ یہاں پر کیا جاتا ہے اس لفظ کے اندر، اور اس را کو یائے مجہولہ کے مشابہ ادا کیا جاتا ہے۔ کس کے؟ یائے مجہولہ، یعنی کہ مجہول یا، جیسے کہ آپ دیکھیں گے جو ایسے بولے یہ والی یا، ایسے جو اردو میں لکھی جاتی ہے یہ والی یا، یعنی کہ فائدے، قاعدے، ہے نا، تو یہاں پر اس را یا کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مجہول یا ہے۔ اس طریقے سے ہم کو اس جملے کو قدرے، جب یہ یا لگائیں گے آپ اخیر میں تو کیا ہوگا؟ قدرے، تو اس طریقے سے اس لفظ کی ادائیگی آپ کو یہاں پر کرنی ہے علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں۔ اور امالہ کا معنی یہ ہے کہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا، زبر کو بالکل زیر نہیں کرنا، مائل کرنا ہے زیر کی طرف، زبر اور زیر کی درمیانی حالت۔ اور بعض لوگ مجریحا پڑھتے ہیں، یہ بھی سخت غلطی ہے، یہ کھڑی زیر کو دیکھ کر مجریحا پڑھتے ہیں، وہ بھی غلطی ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ بسم اللہ مجریحا، کیا پڑھیں گے؟ ہاں، یا مجہولہ کی طرح یہاں پر کھڑا زیر ہے اس کو ادا کریں گے، اور اس طریقے سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔ کتاب میں آخر میں لکھا ہے کہ ہمیشہ حرکات کو معروف ادا کرنا چاہیے، جسے آپ پڑھیں گے با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو، یہ معروف ادائیگی ہے۔ اور اس لیے کہ کلام عرف کے اندر مجہول ادا نہیں ہے، یعنی کہ جو عام رواج ہے تو رواج کے حساب سے قرآن کریم کو مجہول نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ معروف پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ معروف ہے اور اس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ جو مجہول پڑھتے ہیں، جو کہ اب تو رواج بہت کم ہو گیا مجہول کا بھی، لیکن جو یہ رواج تھا مجہول کا وہ بھی اہل عجم کا تھا، یعنی کہ عرب کے علاوہ ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں اس کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کے اندر یہ رواج تھا جو الحمدو کو الحمدو بولتے تھے، دو ہے نا، اور زیر ہوتا تھا تو بے بولتے تھے، با زیر بی کو با زیر بے، ٹھیک ہے، یا مجہولہ بڑھا دیتے تھے۔ تو یہ مجہول قرآن کریم کی تلاوت نہیں پڑھنی، بلکہ عربوں کی طرح معروف قرآن کریم کی تلاوت پڑھنی ہے، اور بہت خیال کر کے کہ کھینچنے میں بھی جب آپ ادائیگی کریں گے، یعنی کہ با یا زیر بی آپ کو کھینچنا ہے، یا با واو پیش بو آپ کو کھینچنا ہے، تو اس کھینچنے میں بھی حرکت مجہول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر یہاں پہ ہو جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ جب آپ پڑھیں با یا زیر بی تو بہت غور و فکر کے ساتھ بی ہونا چاہیے، بے نہیں ہو جانا چاہیے۔ با واو پیش بو جب آپ پڑھیں تو بو ہونا چاہیے، بو نہیں ہونا چاہیے۔ تو معروف ادائیگی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔